نئے عہد نامے میں سے پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس کی 17ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے، اور یہاں پر یہ لکھا ہے: اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا کہ ان آیات کا جو بڑا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ایک ظالم اور مظلوم کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اور بالخصوص جب کلیسیا کو جن پر ظلم ہو رہا تھا، یعنی جو مظلوم تھے، ان کو خط لکھا گیا۔ تو اگر ہم پیچھے جو ہم نے پچھلے دنوں خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، بھلائی کے دن دیکھنا چاہتا ہے، عمر کی درازی پانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی کو یاد ہو تو، اگر نہیں تو آپ بائبل کی چند ایک آیات پیچھے جائیں تو پھر ہم اس بات کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اچھے دن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو زبان ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص جب تک وہ خاموش رہتا ہے وہ عقل مند دکھائی دیتا ہے، اور جب اس کا مطلب یہ ہے کوئی شخص خاموش بیٹھا ہے تو اسی سے لگتا ہے کچھ سیانا بندہ ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے یہ ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور کسی بھی شخص کی گفتگو سے، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا پریکٹیکلی ہوا ہے، کئی ایسے شخص جن سے میں پہلی دفعہ ملتا ہوں اور ان کی وضاحت بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا اچھا سوٹڈ بوٹڈ بندہ، بڑی اچھی ڈریسنگ، بڑی اچھی کٹنگ، کہتا ہوں بڑا اچھا، یہ کوئی لگ رہا ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ کئی واقعی سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ان کی پرسنالٹی سے تو میں متاثر ہوا، لیکن جب انہوں نے گفتگو کی تو میں نے اپنے دل میں سوچا یار اتنا تو چپ ہی چنگا سا ہے۔ پچھلے دنوں میں اور ایک اور بھائی تھے، ہم سفر کر رہے تھے، راولپنڈی سے واپس آ رہے تھے۔ میں نے انہیں ایک جملہ بتایا، میں نے کہا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے اس کو سیکھ لیا تھا زندگی میں، اور میں نے اس کو اپنا اصول بنا لیا تھا۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ بھیڑا رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے۔ بھیڑا رون نالوں کی ہے؟ بھیڑے رون نالوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر غلط ہی بولنا ہے، بھیڑا ہی بولنا ہے، زبان کا غلط ہی استعمال کرنا ہے، تو اس بھیڑا رون نالوں، اس بھیڑا بولن نالوں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور
خدا کا بندہ یہ کلیسیا کو نصیحت کرتا ہے کہ زبان کا درست استعمال کریں، بدی سے بچیں، بدی سے کنارہ کریں، بدی سے دور رہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم برا نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھا کرنے والے ہیں. کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کسی کا برا بھی نہیں کرتے، کسی کا چنگا بھی نہیں کرتے. لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں بدی سے، برائی سے دور رہنا ہے، بھلائی کرنی ہے، اور پھر صلح کا طالب ہونا، اسی کی کوشش میں رہنا ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ایلچی، ہم صلح کرانے والے ہیں. اب اسی سلسلے کو خدا کا بندہ آگے بڑھاتا ہے اور ایک سوالیہ انداز میں ان سے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور سوال ان سے یہ کرتا ہے کہ اگر تم نیکی کرنے والے ہو اور نیکی کے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اچھے کام کرو گے، تم نیکی کرو گے، تو جو تمہارا برا کرنے والے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. کبھی کبھی پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، ہمیں رسپانس میں ہمارے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نیکی کریں، کیونکہ بدلہ تو دوسرا بندہ تو میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، اور پھر ہم بھی برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ میں نیکی کی تھی سی، لیکن چونکہ انہیں برائی کی تھی ہے لہٰذا ہوں میں بھی برائی کراں گا یا کراں گی. لیکن خدا کا بندہ یہ انکرج کر رہا ہے کہ اگر ہم نیکی کرنے میں ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، تو جو بدی کرنے والا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو خود ہی احساس ہوگا، اس کو شرم آئے گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اور یہ آگے سے کس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہا ہے. بھائی اور بہنوں، یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے کسی بھی طرح کے حالات میں. آپ فرض کریں کسی کے ساتھ آپ کا مسائل یا کچھ جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کا کنیکشن بڑا زبان کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے پیچھے والی آیات کو پھر سے دہرایا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بات کیا تو ایک دم ہم جواب دیتے ہیں، ہمارا رسپانس ہوتا ہے. جو میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا پچھلے دنوں میں، اور جو میں نے بات سیکھی، وہ لکھا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے اور آپ سمجھیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی، فوری طور پر جواب نہ دیں، آپ وقتی طور پر وہاں سے سائڈ پہ ہوں. آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، تھوڑا سا اس ماحول سے باہر نکلیں اور لمبے سانس لیں، 2-4 جیسے ڈاکٹر کے کہنے تے لیندے ہیں نا، جیسے ہم چیک کرتے ہیں کہنا ذرا لمبے سانس لو. اسی صرف نا ڈاکٹر کے کہنے تے لینے، ویسے نہیں اسی لیتے. پانی شانی پئیں، آدھے گھنٹے بعد پھر اس بندے کے پاس بیٹھے، چلیں جی آپ بات کریں، آپ کیا کہہ رہے تھے. آپ یقین جانیں بالکل مختلف صورتحال ہو جائے گی. کدی ازما کے دیکھا جی آپ فارمولہ، کوئی گل بڑی بری لگی ہے نا، فوراً جواب نہیں دینا، کہنا چلو میں آدھے گھنٹے بعد نا جواب انہوں دینا ہے. پانی شانی پیو، سا لو 2-3 لمبے لمبے، تھوڑا سا پھر اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ جی آئیں جو پہلے بات کر رہے تھے دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ وہ بھی شخص ایک دم تبدیل ہو جائے گا، اور آپ بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے، اور آپ کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. آپ اچھے دن دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں یار، وہ پہلے جب برا کہہ رہا ہوگا نا، کہے گا نہیں چھوڑو گل ختم ہوگی بس. لیکن اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل پڑیں گے. اور لکھا ہے کہ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے. یہ ہمیں اس فارمولے کو اپنے ساتھ لینا ہوگا کہ ہمیں نیکی کرنے میں سرگرم ہونا ہے. ہمارا جو رسپانس ہے، ہمارا جو رد عمل ہے جس کا اظہار ہم کرتے ہیں، وہ نیکی والا ہونا چاہیے. اب دوسری بات، دکھ اٹھانا یہ خدا کے فضل کی بات ہے، اور ہر کوئی مسیح کے لیے دکھ نہیں اٹھا سکتا جب تک خدا کا فضل اس پر نہ ہو. خدا کے کلام میں لکھا ہے 14ویں آیت میں کہ اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو. ساتھ ہی میں 17ویں آیت پڑھتا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے
کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ دکھ اٹھاتے ہیں بدی دی وجہ تو۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا جب میں جیل میں جایا کرتا تھا خدمت کرنے کے لیے دوران سیمنری، تو ساری کہتے ہیں سن پادری صاحب ساڑھے تے جھوٹا کے اسی پہ دعا کرو ساڑی ضمانت ہو جائے۔ تو میں اکثر سوچتا تھا اور کئی دفعہ مذاق میں ان سے کہتا تھا، وہ 30-35 قیدی ہوتے تھے مسیحی، میں ہر اتوار ان کو عبادت کرواتا تھا، وہ میں کہا تھوڑے سارے کے جھوٹے قدم کسی دن بھی سچا نہیں پیا۔ اب کیا ہے، ہم اقرار بھی صحیح نہیں کر رہے، یہ دعا کروا رہے ہیں کہ پادری صاحب ساڑی ضمانت ہو جائے، لیکن سچ بولنے لیے تیار نہیں کہ ہاں میری غلطی سی کہ دعا کرو کہ میرے تے خدا رحم کرے۔ یہی کہنا میرے تے جھوٹے کیس بنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں کئی دفعہ وہ اپنی بدی برائی اور گناہ کے سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ کئی مسیحی لڑائی جھگڑوں کے کیس میں اندر ہو جاتے ہیں، کئی مسیحی نشہ بیچنے کے چکر میں اندر ہو جاتے ہیں، کئی مسیحی اور غلط طرح کے کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے ان کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی مسیحی یہ کہے کہ جی میں مسیحی ہوں اس لیے دکھ اٹھا رہا ہوں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر بدی کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں تو بائبل اس کی بات نہیں کر رہی۔ اگر ہم کو غلط کام کرتے ہیں اور اس کی سزا ہمیں ملتی ہے تو وہ فضل نہیں ہے، وہ مبارک عالی نہیں ہے، وہ تو ہمارے کیے کی سزا ہے جو ہم پا رہے ہیں۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے اس دکھ کی جو ہم اپنے مسیحی ایمان کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ لیکن بازار تو کسی دی ریڑی تو چوری چیز چک کے مار کھانی ہے تو وہ تے خدا تو دی اجازت نہیں دیتا۔ چند سال پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ کسی بہت اٹک میں کسی دکان سے کچھ چیزیں چوری ہوئی، مقدمہ بنا، CCTV کیمرہ دیکھا گیا تو دیکھا تو مسیحی خواتین تھی جو چادر میں وہ کچھ چیزیں چھپا رہی تھی اور وہ بعد میں پکڑا گیا، سارا CCTV میں ریکارڈ ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے کہ اگر کوئی کہے جی میں کرسچن ہوں اس لیے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو آپ نے غلطی کی، گناہ کیا، چوری کی، برا کام کیا، اس کی سزا آپ کو ملی ہے۔ لیکن جب ہم نیکی کرتے ہیں، راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں اور صرف اس لیے کہ یہ کرسچن ہے، اس سبب سے اگر ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی ہماری تذلیل کرتا ہے، کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے، تو ہمیں خوش ہونا ہے اور شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ اس کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم مسیحی ہونے کی وجہ سے، راست بازی کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہو تو پھر تم مبارک ہو۔ سادھو سندر سنگھ سوامی انہوں نے مسیح کی خاطر بڑے دکھ اٹھائے اور لوگ ان کو مارتے تھے، ان پر گندگی پھینک دیتے تھے۔ سادھو سندر سنگھ کا ایک ہی جواب ہوتا سی، خدا تمہیں برکت دے۔ کئی دفعہ لوگ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی نے مثال دیا نا جی یسوع مسیح نے بھی دکھ اٹھائے تو کہتے ہیں نا وہ تو یسوع مسیح سی، وہ تو آسمان تو آیا سی اس لیے وہ دکھ اٹھائے، تو انہیں کیا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ پادری صاحب تو کی پتا انسان ہوتا کتنا مشکل ہے، وہ تو یسوع مسیح سی انہیں معاف کر چھڑیا سی، کہ انسان آ ساڈے کولوں نہیں معاف کیتا جاتا، اسی تو بدلہ پورا لواں گے۔ تو سادھو سندر سنگھ آسمان سے نہیں آیا تھا، میں اس لیے یسوع مسیح کی مثال نہیں دی، میں نے سادھو سندر سنگھ کی مثال دی ہے کہ وہ بھی جیسے کلام ایلیا کے بارے میں لکھا نا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، تو سادھو سندر سنگھ بھی ہمارا ہم طبیعت انسان سی، ساڈی طرح کا انسان سی۔ لیکن جدوں انہوں وہ ایمان دی وجہ تو لوگ دکھ دیندے سن کہ نسی خدا تمہیں برکت دے۔ بہت سارے اور خادموں کی گواہیاں ہیں، بہت سارے ایمانداروں کی ایسی گواہیاں ہیں کہ ان کو مسیحی ایمان کی وجہ سے ستایا گیا اور انہوں نے صرف ایک ہی بات، خدا تمہیں برکت دے۔ بھائی اور بہنوں، مسیحی ایمان کی خاطر دکھ اٹھانا یہ خدا کے فضل کی بات ہے۔ سانو ایمان
نال نجات ملی ہے تو یہ بھی خدا دا فضل ہے۔ ہمیں جب گناہوں کی معافی ملی ہے تو ہم نے خود تو کچھ نہیں کیا، ہمیں تو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم چھڑائے گئے ہیں۔ چھڑائے جانے کے لیے جو ایک لفظ ہے نا انگریزی میں، وہ ہے ریسکیو۔ جی سمجھو کہ جی کوئی بندہ کسی گھر چ بیٹھا ہے تو چھت ڈگ پوے، وہ بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی انہوں ریسکیو کرتا ہے۔ ہم جو گناہوں کے سبب سے، قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، کہ مردہ اپنی مدد کی کر سکتا، کچھ بھی نہ، ہم پر تو خدا کا فضل ہوا، اور فضل کی بدولت ہمیں گناہوں کی معافی ملی ہے۔ ہمیں جو نجات ملی ہے تو یہ خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ ہماری اپنی نیکیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی راست بازی کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملی، نہیں تو پھر اسی تے فخر کر دے جی میں اتنا کچھ کیتا تا میں نے نجات ملی ہے۔ نہیں، یہ ہماری نیکیوں کے سبب سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہی ہمیں نجات ملی ہے۔ تو پہلی گل یہ کہ فضل نال نجات ملتی ہے، تو دوسری گل کہ یہ بھی خدا دا فضل ہے کہ اسی مسیح واسطے دکھ اٹھائیے۔ میں پچھلے دنوں ایک فیملی سیمینار میں تھا اور میں خدا کے کلام کی خدمت کر رہا تھا، اور خدا نے مجھ پر اس بات کو ظاہر کیا، اور میں نے اس کو جب سیکھا، میں نے پہلے بھی کئی بار اس کو پڑھا، سنا، اس پر پیغام بھی سنا، لیکن یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی، نیا خیال تھا۔ اور فلپیوں کے خط میں سے جب میں اس حوالے کو دیکھ رہا تھا، پہلے باب کو، اس کی 29ویں آیت، تو لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ نجات ملی ہے تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، اور اگر دکھ سہتے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ جس پر خدا کا فضل ہو وہی دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جس طرح جس پر خدا کا فضل ہو وہی نجات پاتا ہے، اسی طرح جس پر خدا کا فضل ہو وہی ایمان کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ نیکی کا جو برائی کا بدلہ ہے وہ برائی کے ساتھ نہیں دیتا، وہ یہ 2 گھنٹے صبر کرنے والا، وہ فوراً رسپونڈ نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں ایک اور بھی فضل ہے، وہ شاید مضمون سے ہم ہٹ جائیں، لیکن دوسرے کرنتھیوں میں پولس رسول نے چونکہ ایمان کی بات کی کہ ایمان جو فضل ہے یہ ہمیں ایمان بخشتا ہے، جس پر خدا کا فضل ہو وہی نجات پاتا ہے، جس پر خدا کا فضل ہو وہی دکھ اٹھاتا ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں پولس نے کہا کہ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، مقدونیہ کی کلیسیا کا اس نے مثال استعمال کی کہ خدا کے لیے دینے کے لیے بھی وہی تیار ہوتا ہے جس پر خدا کا فضل ہو، کہ جدے تے فضل نہ ہوئے وہ دا دل بھی نہیں کرتا خدا دیتے۔ یہ دوسرے کرنتھیوں کے خط میں ہے، یہ الگ مضمون ہے، پھر ہم کسی وقت اس پر سیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا جو مین بات اس حوالے میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دکھ اٹھانا یہ خدا کے فضل کی علامت ہے، اور ہمیں کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اب تیسری بات جو ہے وہ 15ویں آیت میں ہے کہ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کہ تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کے نام اس طرح ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، وہ نام اور دیگر مذاہب میں بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے نام کی بات کروں، بشارت، تو یہ مسیحی لوگ بھی رکھتے ہیں اور غیر مسیحی لوگ بھی اس نام کو رکھتے ہیں۔ لیکن اگر میرا نام مائیکل یا پیٹر یا کرسٹوفر یا اس طرح کا اگر کوئی نام ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کرسچن ہے۔ کیوں؟ وہ نام سے ایک دم ہماری شناخت ہو جاتی ہے۔ ہمارے مسیحی ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام اس طرح کے نام ہوتے ہیں، بائبل کے نیم، اور پھر انگلش میں ہم رکھتے ہیں، اس لیے ایک دم لوگ پہچان لیتے ہیں۔
کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص عقیدے کے لحاظ سے کون ہے، اور کئی لوگ اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسیحی لوگ دفتر سے کام کر دینے، چونکہ نام کامن ہے اس لیے 3 سال کسی نے پتہ ہی نہیں لگتا کہ بندہ کرسچن ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، کسی نے پتہ نہ لگے۔ لٹرلی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں 1-2 لوگوں سے ملا، وہ کہتے ہیں اساں اتنی کسی نے نہیں دسیا سی کرسچن ہاں۔ کئی دفعہ ہم اپنے مسیحی ایمان کو چھپاتے ہیں، صرف کہیں نہ کہیں پر یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ نہ سہنے پڑیں، یا ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے، یا ہم سے سوال نہ کیے جائیں، بس چپ کر کے نہ تے کسی نے پتہ نہ لگن دیو۔ بھائی اور بہنوں، یہ اتنا مثبت رویہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں چھپائیں، بلکہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہمیں اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اور ہمیں فخر کے ساتھ دوسروں کو یہ بتانا چاہیے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ ایک گیت مجھے بڑا پسند ہے، میں نے سنا اس کو یوٹیوب پر 2-3 دفعہ، ہاں میں مسیحی ہوں۔ بہت کم گایا جاتا ہے، 1-2 دفعہ لوگوں سے میں نے اس جگہ پر ان کو گاتے ہوئے بھی سنا، بڑا اچھا خوبصورت گیت مجھے پسند آیا، جس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں مسیحی ہوں۔ لیکن افسوس کہ بہت دفعہ لوگ اپنے اس ایمان کو بڑا چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے کہ بھئی تم کرسچن ہو، تمہاری، اب کرسچنوں کی نا ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں ہر طرح کے حالات میں، اور کئی دفعہ جب غیر مسیحی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی اس ٹاپک پر گیونگ کے حوالے سے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارے مسیحی لوگ تو بہت گنے چنے ہیں جو اچھی پوسٹوں پر ہیں، ہم تو ایک عام نارمل سی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جو اپنی تنخواہ کا پورا 10واں حصہ اور ہر مہینے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا حیران کن ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، کیوں؟ کیونکہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور ہم خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنے گناہ معاف ہوئے انہیں محبت بخاندہ ہے، جتنی خدا نہ محبت زیادہ وہ کبھی یہ چیز فکر نہیں کرتا کہ میں خدا نو کنا دے رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ امید کی وجہ دریافت کرتے ہیں کہ کیوں آپ دے دیتے ہیں۔ کہتا ہوں ہمارا بھروسہ سیلری پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ خدا پر ہے، ہمارا بھروسہ اپنے وسائل پر نہیں ہے کہ ساڈے کول ہے، نہیں، ہمارا بھروسہ خدا پر ہے۔ جب بھی کوئی ہماری امید کی وجہ دریافت کرتا ہے کہ آپ کیوں مسیحی ایمان میں ہیں، آپ کیوں مسیحی ایمان کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، آپ کیوں مسیحی ایمان کے مطابق دینے کے لیے بھی تیار ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، مشکلات ہے، پھر بھی آپ دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری امید ہے۔ اب بات یہ ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم کرتے ہیں یہ ہماری امید کو ظاہر کرتی ہیں، ہے نا۔ اگر ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم خدا کی راہ پر چلتے ہیں، اگر ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری امید اور ہمارے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا ایمان ہے خدا پر، ہم خدا سے امید رکھتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی امید کی وجہ تم سے دریافت کرے تو انہوں دسنا ہے، چھپانا نہیں۔ اور کس طرح سے لکھا ہے کہ اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔ اچھا، ایک بڑی جو پرابلم ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا دھیان سے بات کو سنیے گا۔ پیغام سنانا اور بات ہے، گواہی سنانا اور بات ہے۔ راولپنڈی میں ایک چرچ ہے، وہ اکثر اپنے نا کلیسیا میں ایک پریکٹس کرتے ہیں، پادری صاحب کسی نے اٹھا لینا، چلو بھائی آؤ اپنی گواہی سناؤ۔ کئی نہ گواہی سناتے پیغام شروع کر دیں، تو جتنے پیغام شروع کر دیں پاس صاحب کہتے ہیں بس بھائی آ جا تھلے۔ اللہ لگے بڑی انسلٹ ہوگی نا،
नीचे आते हैं उन्होंने जफ्फा पा के मिलते ने, प्यार करते हैं, कहते हैं बैठ जा। प्यार है, लेकिन वो कहते हैं कि इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है कि पैगाम सुनाना और बात है, गवाही सुनाना। गवाही की है मैं की सा ते यसु मसीह ने मेरे ते किंज फजल कीता, ते जदों मैं मसीह नूं कबूल कीता ते मसीह दे जिंदगी च आउण तों बाद मेरी जिंदगी च तब्दीली की आई, ये गवाही है। पैगाम तो सारे नहीं सुना सकते क्योंकि ये एक स्किल है, हुनर है, सीखना पड़ता है। मैंने सीखा असेंबली में जाके, जब तक सही नहीं सीखा हमारे साथी हमारे वो में कांट छांट करते रहे कि नहीं इतों है नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक, ताकि बेहतर पैगाम सुना सके। अब पैगाम सुनाना तो एक हुनर है जो सबके पास नहीं होता। कई हैं जिनके पास ये हुनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पैगाम सुना लेते हैं। कोई चलो माड़ा सुना लेते ना, कोई गल नहीं, ये सबके पास एक जैसी नेमत नहीं होती। कोई बहुत अच्छा सुनाता है, कोई अच्छा सुनाता है, कोई माड़ा सुना लेता, कोई गल नहीं, खुदा दा खादम है। लेकिन गवाही सुनाना ये हर ईमानदार का काम है कि वो ये बता सके कि मैं मसीह से पहले क्या था, कि मैं मसीह को कबूल किया, तो जो मसीह मेरी जिंदगी च आया तो मेरी जिंदगी की तब्दीली किस तरह हो गई। सामरी औरत सुनिया ना वाक्या, सारे सुनिया की होया सी भला, पानी लैन कितने गई सी, कुएं थे, तो कुएं ते उन्हें कौन मिलया, यसु मसीह। तो यसु मसीह नाल थोड़ी हुई गलबात हुई, ज्यादा नहीं, मसीह उसकी जिंदगी च आ गया, उन्हें तौबा की तो वापस शहर च चली गई। ना उन्हें पैगाम तैयार करने का फन सीखिया, इल्मुल वाज़ इन्हूं कहंदे ने, ना कोई बहुत लंबा चौड़ा ज्यादा कोई ज्यादा दिन मसीह ना गुजारे, चंद थोड़ा जी टाइम ते जाके उन्हें इन लोगों को गवाही सुनाई, पैगाम नहीं सुनाया, सरमन नहीं पेश किया। उसने जाकर क्या सुनाई है, अपनी गवाही सुनाई थी। और वो औरत जिसके साथ लोग अपनी फैमिली की बच्चियों को नहीं भेजते थे, उसके कहने पर यकीन कर गए। बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है। औरतें या सुबह को पानी भरने जाती थी या शाम को, दोपहर के वक्त कोई पानी भरने, ते औरतें कलियां भी नहीं समझादियां, चूंकि इसका किरदार ठीक नहीं था, इसलिए जब आम लोग जाते थे उदों नहीं जाती कि दोपहर के टाइम। क्यों? आस पड़ोस महल्ले वाले अपनी बेटियां को इजाजत ही नहीं सन देंगे कि जाओ, बुरा बंदा है ना, तो लोग अपने धियां पुत्रां कहते हैं ये तो बच के रहना, ये ना बाजार जाना, ये कोल ना खलोना, ये ना गल करना। क्यों? उसका किरदार ठीक नहीं है। लेकिन जब वो गई तो उसने अपनी गवाही सुनाई। लोग जानते थे इसका माजी क्या है, लेकिन वो देख रहे थे कि नहीं, अब आज इसकी जिंदगी में तब्दीली है। वो तब्दीली देख के तो वो आ गए। ये गवाही है जो हम में से हर एक मसीही को सीखनी चाहिए, आनी चाहिए कि अगर कोई हमसे हमारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो असी उन्होंने अपनी गवाही सुना सकिए। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और वो अपने अंदर गवाही रखता है। कोशिश करें जाके ना घर अपनी गवाही सुनाने की घर वालियां। यसु मसीह का भी स्टाइल यही था। शागिर्दों को जब पहले भेजा ना तो उन्होंने क्या कि अपने यहाँ ही रहना, इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के सिवा किसी और के पास इतों तक क्या किसी को सलाम ही ना करे जे। तो बाद जो ट्रेंड हो गए उन्होंने क्या जाओ सारी खलक के सामने अंजील दी। तो पहले जो अजे अनट्रेंड सन, नवे नवे सन, तो उन्होंने क्या अजे अपने यहाँ ही जाना। हमें गवाही सुनाना सीखना है। अगर कोई मुश्किल हो आप जरूर जो मैच्योर ईमानदार होते हैं आप उनसे सीखा करें, सवाल करें जी मैंने गवाही सुनानी नहीं आती, पादरी साहब मैंने दसो मैं कि सुना सकना।
ایلڈر صاحب میں کنج گواہی سنا سکتی میری مدد کرو تاکہ میں جدو کوئی سوال کرتا تو میں گواہی سنا سکاں، پیغام نہیں سنانا، ڈرو نہیں۔ ڈر سانوں کہدا بھی سانوں تو انہیں سوالوں کے جواب نہیں آتے، سانوں انہیں حوالے بھی نہیں آتے، سانوں انہاں کلام دا علم بھی نہیں، کوئی گل نہیں، آنا چاہیے، علم ہونا چاہیے، حوالے یاد ہونے چاہیے، اچھی گل ہے۔ لیکن اگر نہیں تو بھی ہم اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں کیا تھا اور مسیح کا فضل کس طرح میری زندگی پر ہوا ہے، اور مسیح جب میری زندگی میں آ گیا ہے کہ بدل گیا میرا اٹھنا بہنا، کہ بدل گیا میرا پینا کھانا۔ گیت انڈیا دے ایک سنگر نے مینوں بڑا پسند ہے، جدوں اکھیاں مسیح نال لڑیاں کہ سارا کچھ بدل گیا۔ یہی گواہی ہے جو ہمیں آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے اور دوسروں کو بتانی چاہیے، لیکن علم اور خوف کے ساتھ۔ اساں کسی نال لڑائی نہیں لینی، بڑی حلیمی نال، خدا دے خوف نال، انساناں دے خوف نال نہیں، انسان تو ڈردیا ہویا نہیں، خدا دے خوف نو مندیا ہویا تے بڑی حلیمی دے نال دسنا کہ بھائی میں تے بڑا گناہ گار ساں، تے میں تے گناہ چ ڈبیا ہویا ساں، تے یسوع مسیح نے میرے تے فضل کیتا، میرے گناہاں نو معاف کیتا، تے جدوں پاک روح میری زندگی چ تے اونے مینوں ہن انج بدل دیتا ہے۔ پہلو میں آ کردا ساں، ہن میں چھڑ دیتا ہے، ہن پہلے والے کام میری زندگی چ پرانی انسانیت نو میں ختم کر دیتا ہے۔ خدا کا بندہ پطرس جی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ آنا چاہیے۔ جلدی سے میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے، اگر آپ بھی اس کو کھول سکیں تو اس کو نکالیے گا، کلسیوں کے نام، پالوس کا خط، کیونکہ یہ بات صرف پطرس نہیں کر رہا، خدا کا بندہ پالوس بھی اسی بات پر زور دے رہا ہے۔ کلسیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ کلسیوں 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو، تہاڈی گفتگو کنج دی ہوئے پرفضل، فضل دیاں گلاں نال بھری، اور دوسری بات کیا ہو، گلاں کنج دیاں ہونیاں چاہیے نے نمکین۔ ہمارے معاشرے میں نا عام طور پہ جڑا کوئی گل ودا چڑھا کے کرے نا، اسی کہنے ہیں گل نو بڑا مرچ مسالہ لا کے بھی سناتا ہے۔ تے کلام کی لکھا ہے کہ تہاڈی گفتگو کنج دی ہونی چاہیے، نہیں پڑھیا کی لکھا ہے، کنج دی ہونی چاہیے نمکین۔ ساڈے معاشرے چ اسی کی کہنے ہاں، گل نو مرچ مسالہ لا کے بھی پیش کرتا ہے۔ نمکین ہو رہے، مرچ مسالہ ہو رہے۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کو کرتا ہوں۔ اب اس ماحول میں یہودی لوگ نمک کا جو لفظ ہے یا نمک کی جو ٹرم ہے، یہ وزڈم کے لیے، حکمت کے لیے استعمال کرتے تھے کہ تمہاری گفتگو نمکین ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری گفتگو حکمت سے بھری ہوئی ہو، وزڈم، عقل کا استعمال کرنا ہے۔ جدو گل بات کرنی ہے کسی نال تے کنج دی ایتھوں کام لینا ہے۔ جو نمکینی ہے کہ تمہاری گفتگو نمکین ہونی چاہیے، اس تو مراد ودا چڑھا کے مسالہ لا کے نہیں، بلکہ گفتگو حکمت والی ہونی چاہیے، سمجھداری والی باتیں ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا کیا ہو، یہ مطلب ہے کہ تسی زمین دے سیانے لوگ ہو۔ یہودی لوگ ایک دم سمجھ جاتے تھے جب نمک کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد حکمت ہے، وزڈم ہے، سمجھ ہے، عقل ہے۔ اور پالوس کہتے ہیں کہ تمہاری جو گفتگو ہے یہ ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہو، تاکہ ہر شخص کو تمہیں مناسب جواب دینا آ جائے۔ ایویں ادھر دیاں ادھر دیاں نہیں مارنیاں، کی کرنا ہے مناسب جواب۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس غیر مسیحی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی امید کی وجہ مناسب طور سے دوسروں کو بتا سکیں۔ اور پھر آخری بات جو ہم پہلے بھی دوسرے باب میں سیکھ چکے ہیں کہ
جب تمہارا کردار بہتر ہوگا تو پھر غیر قوموں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ دوسرے باب میں بھی ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ اپنا دوسرے باب کی 12ویں آیت میں اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ بھائی اور بہنوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس غیر مسیحی معاشرے میں اپنے مسیحی نیک چال چلن پر بہت توجہ دیں اور اپنے کردار کو خداوند کے حضور اور مضبوط بنائیں تاکہ غیر قوموں کو بھی اور اپنوں کو بھی ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم نیکی کرنے میں سرگرم ہوں، خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم راست بازی کی خاطر دکھ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور خداوند کا فضل یہ ہماری زندگی پر ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور تیار کرنا ہے اور گواہی سنانا سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں اپنی امید کی وجہ دوسروں کو بتانے والے بن سکیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔